کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض یا بیماری صاحبان ایمان کی یہ خرابی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک اچھا سا ترجمہ ہاتھ میں لے کر ہم فقہ پر، دین پر، شریعت پر اتنی ہی بڑی اتھارٹی بن چکے ہیں کہ معاذ اللہ جتنی بڑی اتھارٹی آغائے حسین بروجردی یا آغائے محسن الحکیم یا آغائے خوئی اپنی 70 اور 75 سال کی زندگی حوزہ علمیہ نجف میں گزارنے کے بعد بنے تھے، بلکہ ہمارے خیال میں تو ہمارا علم اور ہماری نالج ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جو فتویٰ بے دھڑک ہم دے دیتے ہیں تو ساتھ میں اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں کہ دیکھیے ان علماء کو کیا ہوا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ان کا فتویٰ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ اتنے آرام کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انسان یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی مومن ہے کہ جو ان ائمہ اہل بیت کو مانتا ہے، ان ائمہ معصومین کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جن کا پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد سب سے پہلا اختلاف اسی ایک بات پہ تو ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام کے فوراً بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو اسکول آف تھاٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ ایک کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ قرآن ہے وہی سب کچھ ہے، اور دوسری جانب ائمہ طاہرین تھے کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کو تم بغیر ہمارے سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ قرآن میں اگر حکم نماز ہے تو اس کی ڈیٹیل کہاں ہے، حکم زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کہاں ہے؟ تو ائمہ طاہرین نے سب سے پہلے دن جس بات پر عام مسلمانوں کی اپوزیشن اختیار کی تھی، آج امام کا ماننے والا بے عین ہی وہی غلطی کرتا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں، قرآن میں 300 مقام پہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں نماز جمعہ واجب نہیں یا واجب تخیری ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ادھر اذان کی آواز سنائی دے ادھر ذکر خدا کی جانب دوڑ پڑو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس میں تمہیں خمس نکالنا ہے۔ اور یہی چیز جب آگے بڑھتی تو سورہ بقرہ کی آیات کو استعمال کر کے آج کے زمانے میں روزے کو معاف ثابت کیا جاتا ہے کہ روزہ تو بہرحال واجب ہی نہیں۔ نماز قصر کا انکار کیا جاتا کیونکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ لا جناح علیکم، اگر تم سفر میں نماز قصر کرو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ کب کہہ رہا ہے کہ قصر کرو، یہ کہہ رہا ہے کہ قصر کرو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ غرض یہ کہ قدم قدم پہ ذاتی اجتہاد اور ذاتی نظریات سے کام لیا جاتا۔ ائمہ معصومین ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جن کی زبان عربی ہے، جو عربی زبان کے تمام الفاظ کو اور گرامر کو جانتے ہیں، کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس نہ آؤ۔ اور ہماری تو یہ حالت ہے کہ عربی بھی نہیں جانتے ہیں، فقط اردو ترجمے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آیت اللہ خوئی کے علم کو چیلنج کرتے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کے فتوے کو چیلنج کرتے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی کے معلومات فقہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہی وہ خرابی ہے کہ جس کا قرآن مسلسل تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہی اسی سلسلے میں میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ ہر جگہ 2 + 2 4 کی طرح سے فقہ کے مسئلے نہیں، فقہ میں حقیقتاً ہر چیز عقل کے مطابق ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ وہ مشہور روایت فقط یاد دلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے کل مجلس پڑھی تھی کہ فقہ کے سامنے اپنی عقل استعمال نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہ خلاف عقل ہے، بلکہ ہمیں ہر چیز نہیں بتائی گئی، اس لیے ہماری محدود عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی۔ ورنہ وہ مشہور روایت کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ کہتا، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا فقیہ کہتا کہ حدیث رسول پہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر کی حدیثیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ خلاف عقل ہے۔ امام نے سوال کیا کہ کیا تم وہی آدمی ہو جو قرآن اور حدیث کے سامنے بیٹھ کے اپنی عقل کو اور اپنے قیاس کو استعمال کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، میں
قرآن اور حدیث کو دیکھتا ہوں، اگر میری عقل کے مطابق ہے تو مانتا ہوں، ورنہ وہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جو میری عقل میں آ رہا ہے۔ امام نے کہا پھر اتنا بتاؤ۔ دیکھیے حدیث تو بہت مشہور ہے، علماء کرام ولادت و شہادت امام میں تو ضرور ہی اس واقعے کو پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا واقعہ۔ امام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا فتویٰ کیا، قتل کو تم بڑا گناہ کہتے ہو یا زنا؟ کہا کہ عقل کے اعتبار سے قتل بڑا گناہ۔ امام نے کہا تو اسلام قتل میں 2 گواہ اور زنا میں 4 گواہ کیوں مانگتا؟ چھوٹے جرم میں تو بڑا اور بڑے جرم میں چھوٹی گواہی مانگی جا رہی، اب اس موقع پہ تم کیا فتویٰ دو؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی نجاست زیادہ؟ اسلام کے اعتبار سے پیشاب کی نجاست زیادہ، پیشاب کپڑے پہ لگ جائے تو 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا، باقی ساری نجاستیں کپڑے پہ لگیں تو 1 مرتبہ میں کپڑا پاک ہو جاتا۔ تو معصوم نے پوچھا، کہا کہ مولا واضح ہے کہ پیشاب کی نجاست زیادہ۔ کہا کہ پھر پیشاب کے خارج ہونے پر وضو کے اور منی کے خارج ہونے پہ غسل کے قائل کیوں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ بڑی نجاست میں چھوٹی چیز اور چھوٹی نجاست میں بڑی چیز واجب ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ کہا کہ یہ تو واضح چیز ہے کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ امام نے کہا کہ پھر میراث میں مرد کو دوگنا حصہ کیوں دلوایا گیا، عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا گیا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ جو بیچاری ویسے ہی کمزور ہے، نہ کام کاج کر سکے، نہ محنت کر سکے، نہ کاروبار کر سکے، اسے تو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اور جو بیچارہ جو شخص اتنا طاقتور ہے کہ اپنی قوت بازو سے سب کچھ کما سکے، اسے کم ملنا چاہیے۔ یہ دستور بھی ہے دنیا کا کہ آپ صحت مند آدمی کو کم دیں گے، بیمار کو زیادہ دیں گے، اپاہج کو زیادہ دیں گے، معذور آدمی کو زیادہ دیں گے۔ کہا یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روزہ؟ کہا فرزند رسول واضح ہے کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے روزے سے۔ تو کہا کہ جب عورت اپنی ماہانہ نجاست کی بنا پہ نماز اور روزہ قضا کرتی تو نماز کی قضا تو اسلام نے معاف رکھی، ساری زندگی نہیں، مگر جو روزے نجاست کی وجہ سے چھوڑے جائیں ان کی قضا واجب۔ تو یہ کون سی عقل ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی قضا معاف، جو کم امپورٹنٹ ہے اس کی قضا کرنا پڑے گی؟ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، میری عقل تو فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تو اس کے بعد پھر امام نے ڈیٹیل بتائی، وہ تو روایت آپ کی سنی ہوئی، لیکن دیکھیے ظاہری اعتبار سے امام 4 اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی لمیٹڈ عقل کو شریعت کے سامنے لے کے آؤ گے تو یہی خرابی ہوگی۔ ہاں خدا کے ہر عمل کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، پھر ایک ایک کر کے امام ہر ایک کی تشریح کر رہے ہیں کہ چونکہ قتل میں 1 آدمی انوالو ہے 2 گواہ چاہیے، زنا میں چونکہ جب تک کہ 2 مجرم نہ ہو زنا نہیں بن سکتا، تو ہر ایک کے 2 کے اعتبار سے 4 گواہ چاہیے۔ پھر امام خود تشریح کر رہے ہیں کہ یقیناً مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت ویک ہے، لیکن عورت پہ ذمہ داریاں اسلام نے کچھ نہیں رکھی ہیں، نہ اسے بھائی کا خرچہ دینا، نہ اسے بہن کا خرچہ دینا، نہ اسے اولاد کا خرچہ دینا، نہ اسے والدین کا خرچہ دینا، اور شوہر پر پورے معاشرے کی، شوہر پہ اس کے پورے خاندان کی ذمہ داریاں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اسلام نے واجب کر دی۔ زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو زیادہ پیسہ بھی دلوایا جا رہا۔ بے شک پیشاب کی نجاست زیادہ، مگر ایک تو یہ ہے کہ پیشاب دن میں اتنی مرتبہ انسان کو فارغ ہونا پڑتا کہ اگر ہر مرتبہ غسل واجب ہو جاتا تو انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ پیشاب کے وقت جس میں انسانی کے صرف چند حصے انوالو ہوتے ہیں اس پروسیس میں، مگر وہ جو منی نکلنے کا پروسیس ہے، ایک تو یہ کہ کم پیش آتا ہے اور پھر یہ کہ پورا جسم اس کے اندر انوالو ہو جاتا، اس لیے پورے جسم کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی مصلحت امام نے نماز اور روزے کے لیے بتائی کہ نماز کا مسئلہ چونکہ سارا سال کا ہے، عورت کے لیے پریشانی ہو جائے گی، روزے کا مسئلہ سال میں 1 دفعہ کا ہے، زحمت کم ہے اس لیے قضا کو واجب رکھا۔ مگر اس حدیث کے ذریعے امام نے ہم کو بیک وقت 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ شریعت کے ہر حکم کے ساتھ کوئی مصلحت ہے، ہمیں بتائی نہیں گئی وہ دوسری بات ہے، اس لیے یہ تو کبھی خیال نہ کریں کہ شریعت نے ایسے ہی کوئی بلائنڈلی ہم کو حکم دے دیا، مگر دوسری طرف یہ بھی ہم کو پتا چلا کہ اپنی لمیٹڈ عقل کی مدد سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسئلہ صحیح ہے اور فلاں مسئلہ غلط ہے۔ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کے جذبات اسے قبول کریں یا نہ کریں، فقہ کا مسئلہ ہے تو ماننا پڑے گا۔ جیسے وہ بچوں کے کوئز پروگرام میں پوچھا جانے والا بہت ہی مشہور مسئلہ کہ اگر ایک پانی ایک تالاب میں یا حوض میں یا ٹینک میں پانی بالکل کر ہے، نہ کر سے کم ہے نہ کر سے زیادہ، اب بتائیے جس آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہ کر سے کم ہے نہ کر سے زیادہ، بالکل جو کر کی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے۔
ویٹ کے اعتبار سے 377 کلو گرام، اور میجرمنٹ کے اعتبار سے آیت اللہ خوئی کے فتوے میں 3 بالش لمبائی اور 3 بالش چوڑائی اور 3 بالش گہرائی۔ اگرچہ یہ تو آسانی کے لیے کہا جاتا، ورنہ آیت اللہ خوئی کا یہ فتویٰ تو نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 27 ہونا چاہیے، چاہے 3x3 ہو یا 9x2x3 ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ بہرحال ایک مسئلہ کہ کر پانی، اور اس کر پانی میں آ کر اگر ایک کتا پیشاب کر دے تو پانی پاک ہے، نہانے میں استعمال کیجئے، غسل میں استعمال کیجئے، وضو میں استعمال کیجئے، مسجد کو دھونے میں استعمال کیجئے۔ اور اگر کتا آ کر فقط ایک گھونٹ پانی کا پی کے چلا جائے تو یہ پانی نجس ہے، اس کو کسی بھی ایسے کام میں استعمال نہیں کر سکتے جس میں طہارت لازم ہے۔ اب اگر بظاہر آپ دیکھیں تو عقل کے اعتبار سے تو بڑا مشکل مسئلہ، کتے کا پیشاب پانی میں آ گیا، پانی اتنا پاک رہا کہ آپ اس سے مسجد بھی دھو سکتے ہیں، آپ اس کو پینے میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل نجاست اور وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کتے نے فقط ایک ڈراپ اس میں سے پی لیا تو وہ اتنا نجس ہو گیا کہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا۔ بھئی منہ لگا کے ایک قطرہ پی لینا یہ تو چھوٹی نجاست ہے، اور پیشاب کر کے چلا جانا یہ تو بڑی نجاست ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، مگر شریعت کا مسئلہ یہی، کیونکہ بہرحال وہ معصوم کی حدیث کہ لا ينجس الماء اذا بلغ قرن، کہ پانی جب کر ہو جاتا تو اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ و بو اور مزہ نجاست کی وجہ سے چینج نہ ہو۔ تو کر پانی میں کتا پیشاب کرے گا، 99.99% چانس نہیں کہ کوئی رنگ بدلے یا بو بدلے یا مزہ بدلے، وہ پیشاب بھی پانی میں مل کے پانی بن جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک گھونٹ پانی کا لے گا تو پانی کر سے کم ہو گیا، اور جیسے ہی پانی کر سے کم ہوا تو کتے کے منہ کا ٹچ کرنا اس پانی کو نجس کر رہا ہے۔ تو ایسی کتنی ہی فقہ میں مثالیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اکارڈنگ ٹو عقل ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان مسئلوں کو نہیں مانتے ہیں۔